کہ ہمارے شیخ قمر الزماں حفظ اللہ رامپور میں بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دین کے کام میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہر محلے میں آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صحت سے نوازے اور نوازتا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے دین کے کام کرنے کی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی. میں گزارش کرتا ہوں، بہت ادب کے ساتھ بلا رہا ہوں شیخ قمر الزماں حفظ اللہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. محترم علماء کرام، محترم ڈاکٹر انیس صاحب ناظم جلسہ، معزز حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین، کئی بار آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج یہ پروگرام منعقد ہے. اسی عنوان پر ہم کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے عنوان ہی کو سمجھ لیں کہ یہ عنوان کیا ہے، کیوں ہے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے. اتباع جو ہے اس کا آسان اور لفظی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا. اسی لفظ کے معنی میں ہم پیروی کرنا، اقتداء کرنا، یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا،
اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اس عنوان کی اہمیت جاننے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اس عنوان کی ضرورت اور اہمیت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید سورۃ الکہف کی آخری آیت جو کہ آیت نمبر 110 ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کے مطابق، یہ مفہوم ہے، یہ اس آیت میں جو عمل صالح کا لفظ ہے اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کے مطابق نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی اس آیت پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اگر اللہ سے ملاقات کی امید ہم رکھتے ہیں جبکہ یہ ہمارا ایمان ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور عبادت کے نام پر جو کچھ بھی کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہی کریں، تبھی جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث اس بارے میں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے پہچانیں گے، میں انہیں پہچانوں گا، وہ میری امت کے لوگ ہوں گے، وہ پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں روک لیں گے۔ میں فرشتے سے کہوں گا کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھ سے یہ کہا جائے گا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کو دو قسم کی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ پہلی چیز، سورج انتہائی قریب ہوگا، یعنی انسان حد درجہ گرمی کا احساس کرے گا، اور جب سورج کی گرمی شدید ہو، سخت ہو، تو انسان کو فوراً پیاس لگتی ہے۔ تو میدان محشر میں انسان کو سایہ چاہیے ہوگا اور پانی چاہیے ہوگا۔ سایہ اللہ کے عرش کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ میدان محشر میں نہیں ہوگا، اور پانی کے نام پر انبیاء کرام کو ملنے والے نہروں کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کیا جائے گا اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ امت کے کچھ لوگ آئیں گے، اور حدیث میں خاص طور پر یہ لفظ موجود ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان رہے ہوں گے۔ حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ پہچان کیسے رہے ہوں، یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگ ہیں، پھر ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیسے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وضو کا حصہ الگ سے چمک رہا ہوگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور بھی شارحین حدیث نے اور بھی محدثین نے کئی اور اسباب بیان کیے ہیں۔ یہ سبب سب سے مشہور ہے کہ اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ پھر انہیں فرشتے روک دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کیا مطلب نکلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، یعنی
آپ کی اتباع نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے ابتداء کیا تھا۔ دین میں آپ جو چیزیں دے کر آئے تھے اسی کے پیچھے چلنے کے بجائے انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، ابتداء کیا، انہوں نے اتباع نہیں کیا۔ اسی لیے آج یہ میدان محشر میں حوض کوثر سے پانی پینے کے قابل نہ ٹھہرے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جنہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ نہ ملے وہ تو ناکام ہی ہوگا، جنہیں حوض کوثر سے پانی نہ ملے وہ تو ناکام ہی ہوگا۔ تو گویا کہ آخرت میں میدان محشر سے لے کر ہر مرحلے میں کامیابی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ حاضرین، بات بہت زیادہ نہ پھیلاتے ہوئے، یوں تو افسوس کا مقام ہے، بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ کم بڑا افسوس کا پہلو نہیں ہے، یہ کتنا المناک ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تمام کے تمام مسلمان صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کفار کہتے تھے یہ کیسے رسول ہو گئے، ان کو ہم کیسے رسول مان لیں، یہ ہمارے درمیان اتنے خاص کیسے ہو گئے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا۔ تو اتباع رسول کی تلقین تو ایک زمانے میں کفار کو کرنی پڑتی تھی، غیر مسلمین کو کرنی پڑتی تھی۔ آج مسلمانوں کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ اپنے آپ میں بڑا افسوس کا مقام ہے اور بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ تاہم یہ عنوان ہے اور اس کو اچھی طرح سے واضح کرنا میرے بس کی بات تو نہیں ہے، مکمل واضح کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں بہت مختصر کر کے چند نکات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے اور آپ کو ایک پیغام یا پیغام کا خلاصہ حاصل ہو جائے۔ حاضرین، جو باتیں اب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ان باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، محفوظ کر لیں، زندگی میں نافذ کر لیں اور آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروعات یہاں سے کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو دنیا میں موجود ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، کسی فقہ کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ ہے سب کا عقیدہ یا نہیں؟ فرشتے میت سے آ کر کچھ سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ احادیث میں اس کی تفصیل پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، دو فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل کے آتے ہیں اور میت کو جگا کر ان سے پوچھتے ہیں، میت کو جگا کر ان سے پوچھتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں گے کیا پوچھتے ہیں تو پہلا سوال ان کا ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون؟ یہ فرشتے کا پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کی دو ہی قسمیں ہوں گی، یا تو وہ صاحب ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، نیک ہوگا۔ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ لیکن اگر وہ نیک نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو پھر وہ جواب دیتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میرا رب کون ہے میں نہیں جانتا۔ یا تو اس کا جواب ہوگا میرا رب اللہ ہے، یا تو اس کا جواب ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہوگا، نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب ہوگا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر وہ فرما بردار نہیں ہوگا، صاحب ایمان نہیں ہوگا، فاجر ہوگا یا کافر ہوگا تو اس کا جواب لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھیں گے من نبیک، تیرے نبی کون تھے؟
رسول کون تھے تیرے؟ اگر وہ مسلمان اور فرما بردار ہوگا تو اس کا جواب ہوگا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر وہ کافر یا فاجر ہوگا تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ بعض احادیث میں ان سوالوں کے معلوم ہونے کا ذریعہ پوچھے جانے کا ذکر بھی ہے کہ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں، یہ بھی ان سے پوچھا جائے گا، لیکن وہ سوال نہیں ہے، وہ تو ان سوالوں کے جواب کی وضاحت طلب کی جائے گی کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہوئے۔ خیر، سوال کتنے ہیں؟ سوال کتنے ہیں؟ 3 سوال ہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک یا من رسولک۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی اور رسول کون ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ اب آپ اچھی طرح سے یہ بات جان لیں کہ ان تینوں سوالوں کا جواب کتنا آسان ہے۔ رٹ لیں، یاد کر لیں، پرچی میں لکھ کے رکھ لیں، یا تلقین کر دیں وارثین کو کہ ایک پرچی لکھ کے دے دینا، کبھی میں بھول جاؤں تو فرشتوں کو دیکھ کے بتا دوں گا۔ ہے آسان یا نہیں؟ لیکن کیا آج تک آپ نے کسی بھی مسلمان کو یہ جواب رٹ کر جاتے ہوئے دیکھا کہ مرنے سے پہلے انسان یہ جواب رٹ رہا ہو کہ نہیں بھائی اب میں مرنے والا ہوں اور مجھ سے یہ سوالات ہوں گے تو لاؤ میں ان کے جوابات رٹ لوں، تیار کر لوں؟ کبھی کسی کو رٹتے ہوئے دیکھا؟ یا کبھی کسی میت کو دفن کرنے سے پہلے ان کے رشتہ داروں نے یہ جواب لکھ کر دے دیا ہو کہ بھائی کام آ جائے گا؟ کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جواب ہے نا، یہ جو جواب ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، یہ جو جواب ہیں یہ علم ہے۔ سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ ہم جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے۔ یہ جو جواب ہے نا یہ علم ہے، اور قبر میں علم نہیں بولے گا۔ کیا بولے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی ہم سے پوچھا جائے تیرا رب کون ہے اور ہم یاد کر لیں کہ میرا رب اللہ ہے، یہ تو میں نے علم حاصل کر لیا، معلوم کر جواب سیکھ لیا، یہ علم ہے۔ اور قبر میں یعنی مرنے کے بعد علم جواب نہیں دے گا، وہاں تو جواب عمل دے گا۔ قبر میں جواب ہمارا علم نہیں دے گا، جواب ہمارا عمل دے گا۔ اسی لیے اگر کوئی سیکھ کر جائے، جواب سیکھ لے، وہ جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ جواب سیکھنا تو یہ اس کا علم ہے، اور وہاں علم جواب دے گا ہی نہیں، وہاں تو جواب عمل دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ قبر میں جواب علم نہیں دے گا بلکہ عمل دے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر قبر میں علم نہیں عمل بولے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ کتنے دنوں کا عمل بولے گا؟ یہ سوال ہے نا، کتنے دنوں کا عمل بولے گا؟ 1 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 1 سال کا، یا زندگی بھر کا؟ کتنے دنوں کا عمل جواب دے گا؟ بتائیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ 1 سال کا عمل؟ نہیں، کب کا عمل؟ یہ سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ 1 دن کا عمل تو جواب نہیں دے گا نا کہ ہم نے 1 دن اسلام پر عمل کیا ہو تو ہمارا عمل جواب دے دے، جی نہیں، ہماری پوری زندگی کا عمل جواب دے گا، علم جواب نہیں دے گا، عمل جواب دے گا، اور عمل ایک بار کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل جواب دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی مر جائیں اور ہم سے یہ سوال پوچھا جائے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو پتہ ہے میرا جواب ربی اللہ کب نکلے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ علم نہیں بولے گا، کون بولے گا؟ عمل بولے گا۔ یعنی جس دن سے مجھے ہوش آیا ہے، جس دن سے مجھے ہوش آیا ہے، جب سے میں نے جینے کا سلیقہ سیکھا ہے، تب سے لے کر پوری زندگی اگر میں ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی اور ناراضگی کا خیال رکھوں گا کہ ایسا کرنے سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، جو اللہ کی رضامندی کے کام ہیں وہ میں کروں، اور جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں وہ میں نہیں کروں۔ انسان ہے، کبھی کبھار اللہ کی رضامندی کے کام سستی میں، غفلت میں، کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو فوراً احساس ہو
کہ میرا اللہ ہے وہ میری گرفت کرے گا، وہ مجھے پکڑے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا، تو فوراً میں توبہ کروں اور اپنی برائی کو ختم کر دوں۔ کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے ایسے کام ہم سے ہو جائیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر ہمیں احساس ہو کہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، میری گرفت کرے گا، میں اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤں گا۔ اگر زندگی بھر اللہ کا تصور اور اللہ کا خیال ذہن میں ہے، تبھی تو ہمارا عمل بولے گا نا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ آج آپ معاشرے کے لوگوں کی زندگی پر غور کریں اور تلاش کریں کہ ایک آدمی آج زندگی جی رہا ہے، نہ اسے صبح اللہ کا تصور ہے، نہ دوپہر، نہ شام، نہ دنوں میں، نہ ہفتوں میں، نہ مہینوں اور سالوں میں، بس گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو کون یاد آتا ہے؟ گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو موت اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد پھر اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، جس آدمی کی زندگی میں صبح، دوپہر، شام، ہفتے، مہینے، سال، خوشی میں، غمی میں، کسی بھی حالت میں اللہ کا تصور ہے ہی نہیں، اس کا عمل کیسے جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کا عمل کیسے جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میں نے تو پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، جو میرا دل چاہتا تھا وہ میں کرتا تھا، جو میرا دل نہیں چاہتا تھا وہ میں نہیں کرتا تھا، تو کیا پتا میرا رب کون ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ وہ تو یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ آگے دیکھیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر قبر میں سب سے پہلے یہ سوال ہی کیوں پوچھا جائے گا؟ یاد رہے میرا عنوان اتباع رسول ہے، لیکن میں یہاں سے لے کر چل رہا ہوں تاکہ اصل بات سمجھ میں آئے۔ اتباع رسول پر جا کر ہم ملیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ قبر میں پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہی سوال پہلا کیوں ہوگا؟ یہی سوال پہلا کیوں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اس سے پہلا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنا۔ یعنی اللہ کی رضامندی سے پہلے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ تو ہماری زندگی کا پہلا مقصد یہی ہے، قبر میں پہلا سوال بھی یہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا جواب ہوگا دین الاسلام۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں اللہ کا تصور تو ہے یا تھا، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دین اپنائے ہوئے تھے، جو طریقہ اپنائے ہوئے تھے، وہ اسلام نہیں تھا، جبکہ اللہ کے یہاں جو دین قابل قبول ہے وہ صرف کون سا دین قابل قبول ہے؟ اسلام قابل قبول ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھی طرح سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ رسول بنائے گئے تو اللہ کا تصور تو ان کے ذہنوں میں بھی تھا جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے۔ مکہ کے کفار سے پوچھا جاتا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ ان کا جواب آتا اللہ۔ ان سے پوچھا جاتا آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ ان کا جواب آتا اللہ۔ زندگی اور موت کا مالک کون؟ ان کا جواب آتا اللہ۔ کائنات کا نظام اور کائنات کی تدبیر کون چلاتا ہے؟ ان کا جواب آتا اللہ۔ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ مصیبتوں اور دشواریوں میں تمہاری پکار سننے والا، تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا کون؟ ان کا جواب آتا اللہ۔ پھر ان سے پوچھا جاتا کہ تم اللہ کے علاوہ کی پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے
قریب کر دیں. بعض مقامات پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہ سورۃ الزمر کے اندر، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ کرتے تھے. اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے. وہ اس مقصد سے کرتے تھے. تو کل ملا کر یہ بات سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سب سے پہلے رسول بنائے گئے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ، ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. ساتھ ہی ذرا سا آگے بڑھیں تو مشرکین کے بعد دعوت کے مخاطب جو اور تھے وہ یہودی تھے، وہ نصارہ تھے، ان کا بھی دعوت تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ کا تصور یہودیت میں بھی تھا، اللہ کا تصور نصرانیت میں بھی تھا، اللہ کا تصور مکہ کے مشرکین کے ذہنوں میں بھی تھا. ہم نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ اگر پوری زندگی اللہ کا تصور ہے تو پہلا سوال کا جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن اگلا سوال ہوگا کہ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے جو طریقہ چنا تھا، جو آپ نے دین چنا تھا، وہ دین کیا تھا؟ مادینوں کا کون سا طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر ہم نے صحیح طریقہ اپنایا ہوگا، اسلام اپنایا ہوگا، تو ہمارا جواب ہوگا دین الاسلام، میرا دین اسلام تھا. اب اور آگے بڑھیں. تیسرا سوال ہوگا من نبیک یا من رسولک، تیرے نبی یا رسول کون ہیں؟ اب غور کریں کہ اللہ کی بندگی ہماری پہلی ذمہ داری ہے، تو پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کی رضامندی اسلام کے علاوہ اور کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو اگلا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا دین اسلام ہے. اب یہ تیسرا سوال کیوں پوچھا جائے گا کہ تیرے نبی کون ہیں، تیرے رسول کون ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اسلام پر تو عمل کرتا تھا، اب اتباع سنت کے ساتھ اس بات کو جوڑ کر دیکھیں، جس اسلام پر تو عمل کرتا تھا وہ رسول کا لایا ہوا اسلام تھا، نبی کا لایا ہوا اسلام تھا، یا تیرے گھر کا بنایا ہوا اسلام تھا، یا ادھر ادھر سے بنایا ہوا اسلام تھا، یا جہاں تہاں سے لیا ہوا اسلام تھا؟ اسی لیے سوال ہوگا من رسولک، تیرے رسول کون ہیں؟ یعنی اسلام پر عمل کرنے کے لیے جن کی اتباع تو نے کی تھی وہ کون تھے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دین اگر تیرا اسلام ہے تو اسلام تجھے لا کر کس نے دیا؟ کوئی تو لانے والا ہوگا. کس نے تجھے لا کر دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم نے اسلام کے نام پر، بہت اچھی طرح سن لیں، اگر ہم نے اسلام کے نام پر اس دین پر عمل کیا ہوگا جو دین کن کا لایا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عقائد میں، ایمان میں، عبادات میں، معاملات میں، حقوق میں، لین دین میں، فرائض میں اور اخلاق میں، عادات میں، زندگی کے تمام گوشوں میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہم نے اپنایا ہوگا، تب ہمارا جواب ہوگا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسلام کے نام پر ہم نے اور کوئی طریقے اپنا رکھے ہوں گے تو پھر ہم یہ جواب کیسے دیں گے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتائیے اس کے بعد قبر میں کیا سوال پوچھا جائے گا؟ اور کوئی سوال؟ کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی مسلک میں یا کسی بھی فقہ میں اور کوئی سوال
کہ نہیں تمہارے باپ کون تھے، تمہاری ماں کون تھی، یا تمہارے پیشوا کون تھے، تمہارے محلے کے امام کون تھے، یا تمہارے فلاں کون تھے، یا تمہارے اور کوئی سوال نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بتائیے کہ قبر میں پوچھے جانے والے ان تینوں سوال کی روشنی میں، بہت اچھی طرح سن لیں، قبر میں پوچھے جانے والے ان تینوں سوال کی روشنی میں اگر ایک آدمی اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے، اسلام کو اپنا دین مانتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہوئے پوری زندگی گزار دے، اور اس کے بعد وہ کسی طرف توجہ نہ کرے، تو وہ قبر میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہو جائے گا؟ وہ قبر میں کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی چوتھا سوال ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد کسی چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبھی تو سوال نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو سوال بھی ہوتے، پوچھا جاتا کہ اس کے بعد تمہارے فلاں کون ہے، تمہارے فلاں کون ہے، تمہارے فلاں، کوئی فلاں کا سوال نہیں ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں اگر ان چیزوں کی توجہ ہے تو ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بتائیں، اگر ہم قبر میں کامیاب ہو گئے تو کیا اس کے بعد کہیں ہم پھنس سکتے ہیں؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ میں نے ابھی بتایا کہ اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے، اسلام کو اپنا دین مانتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہوئے زندگی گزار دیں تو قبر میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور اگر قبر میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ہر مرحلے میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے یا نہیں؟ تو پھر کہاں پھنسیں گے؟ کہیں نہیں پھنسیں گے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ بعد کی منزلوں میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں کہ احادیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب انسان کا عمل یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، انسان کا عمل یہ کہہ دے میرا دین اسلام ہے، انسان کا عمل یہ کہہ دے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں تجھے کیسے معلوم؟ پھر وہ قرآن کا حوالہ دیتا ہے، اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے اب آپ بے فکر سو جائیں، اب آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جگائے گا۔ اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار فضیلتیں وارد ہیں۔ اب یہاں اتباع رسول کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئی؟ اگر ہماری زندگی میں اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا، بتایا ہوا، دیا ہوا ہوگا، تبھی جا کر ہمارا عمل یہ کہے گا نا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خطاب سے پہلے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی، ہمارے شیخ محترم نے تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالی نے یہ اعلان کروایا۔ آپ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اور جو باتیں میں نے ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہیں دوبارہ ان کو ذہن میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ جبھی سچا ثابت ہوگا جب تم اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ بھائی مکہ کے مشرکین کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت تو ہمیں بھی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا گیا کہ اگر اللہ سے محبت ہے
تو اس محبت کو سچا ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اتباع رسول پر آ جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہود کہیں اللہ سے محبت تو ہمیں بھی ہے، ارے یہود تو قرآن مجید میں اس بات کا اعلان ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، یہودی کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر باقاعدہ یہ آیت موجود ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور پھر یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بہت اچھی طرح سے یاد رہے کہ یہود کا اور نصارہ کا یہ اعلان قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ یہود تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں ڈالے بھی گئے نا تو ایام معدودہ کے لیے تھوڑے دن کے لیے ڈالے جائیں گے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ تھوڑے دن سے مراد وہ صرف 40 دن لیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر کتاب لانے گئے تھے، اتنے دن ہم سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، بس 40 دن ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ یہ یہود کا دعویٰ۔ کل ملا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کا تصور یہود میں بھی تھا، اللہ کا تصور نصارہ میں بھی تھا، اللہ کا تصور مشرکین میں بھی تھا، اور اللہ کا تصور مومنین اور مسلمانوں میں بھی تھا، لیکن مسلمانوں میں اور باقی میں ایک فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ سب جگہ اللہ کا تصور ہے، لیکن اتباع رسول صرف مسلمانوں کے پاس۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ کا تصور سبھی کر رہے ہیں، سبھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ کو میں مانتا ہوں، اللہ پر ایمان، سب جگہ اللہ کا تصور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور اتباع رسول جو ہے وہ صرف ایک طبقے میں ہے، اور وہ طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا، آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یاد رہے، ایک طرفہ محبت نہیں کہلاتی، وہ تو انسان کی مرضی ہے، کسی سے بھی محبت کا اعلان اور دعویٰ کر لے، لیکن محبت جب محبت کہلاتی ہے جب دونوں طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کو تم سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کو تم سے کب محبت ہوگی؟ جب تم اتباع رسول کی زندگی اپناؤ گے، جب تمہاری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے گی، تب تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو ساتھ اور بھی انعام ملیں گے، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی، تمہاری مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ تو فرق سمجھ میں آیا کہ ایک طرف قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے رسول کون ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے اللہ سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا جب ہے جب اتباع رسول ان کی زندگی میں آ جائے، اور اگر اتباع رسول ان کی زندگی میں آ جائے تو پھر انہیں اللہ کی محبت بھی ملے گی اور مغفرت بھی انہیں حاصل ہو جائے گی۔ آگے بڑھیں، صحیح بخاری میں موجود ایک مشہور حدیث پر غور و فکر کر کے اسی کے ساتھ اس حدیث کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ پہنچے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے؟ کعبہ پہنچے، طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے طواف میں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے نا، اور اس میں بھی کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو پتھر ہے، جس کو شوق ہو، جس کو دلچسپی ہو، وہ صحیح بخاری میں یہ حدیث تلاش کریں، دیکھیں
آپ کو یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اعلم انک حجر، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو پتھر ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ پہنچانا کوئی نقصان پہنچانا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کر رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، نفع نقصان دینا تیرا کام نہیں ہے، میں صرف اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث۔ اب اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی رائے اور اپنی ثواب دید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور عمل کے سامنے قربان کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، نفع نقصان نہیں پہنچاتا ہے مگر میں اس لیے چپ، یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تجھے چومنے کا مطلب کیا ہے، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تجھے کیوں چوما جائے، لیکن میری عقل میں بات آئے یا نہیں آئے میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے آگے میری عقل چلانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی عقل میں کوئی بات آئے نہیں آئے، سمجھ میں آئے نہیں آئے، آپ کی ثواب دید کچھ اور کہے، آپ کی رائے کچھ اور کہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کچھ اور ہے مگر آپ کی پسند کچھ اور ہے، تب آپ کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے، تب آپ کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے مگر اسلام کی تعلیم کچھ اور کہتی ہے، تب یہاں یہ حدیث آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو پیچھے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چومتے ہوئے دیکھا تھا وہی تو اتباع سنت ہے، اسے انہوں نے آگے رکھا۔ اور آگے بڑھیں، قرآن مجید میں سورۃ النساء کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ آپ کو یہ سننے میں بڑا سمپل سا ایک سینٹنس لگ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جی نہیں، یہ خبر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہاں رب تعالیٰ بالکل وہی بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، یا یوں کہیں جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو منہ موڑے، جو روگردانی کرے، جو اعراض کرے، کس چیز سے اعراض کرے؟ سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جو اعراض کرے، منہ موڑے، کس بات سے اعراض کرے؟ یقیناً اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے ان پر آپ کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، داروغہ نہیں بنا کر بھیجا ہے، جو انہیں کرنے دیجیے۔ اگر کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جی نہیں، آپ کی اطاعت کے بنا اللہ کی اطاعت کا کوئی دوسرا راستہ
ہے ہی نہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول اللہ کی اطاعت کرے اسی نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. اور آگے بڑھیں. ہم اور آپ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, یہ آج کی گفتگو کی شاید آخری بات ہو میری, جو بھی کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, ہم آسان لفظوں میں ان کو عبادات کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ عبادات. جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم, ہر وہ کام جس پر ہمیں اجر کی امید ہو, ثواب کی امید ہو, اللہ کی رضامندی کی امید ہو کہ میں ایسا کروں گا تو میرا اللہ کیا ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا, یا میں ایسا کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا, میں ایسا کروں گا مجھے اجر ملے گا, وغیرہ وغیرہ. ہم اس طرح کے کاموں کو, ہر وہ کام جس پر اجر اور ثواب کی امید ہو, اللہ کی رضامندی مقصد ہو, ہم ایسے کام کو شریعت کی زبان میں کیا کہیں گے؟ عبادات کہیں. کیا کہیں گے؟ عبادات کہیں گے. یاد رہے, نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں, یہ عبادت ہے. روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں, ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں, یہ عبادت ہے. حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, اور ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ کیا ہے؟ عبادات. عبادات قبول ہونے کے لیے, عبادات قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں کہ عبادات کب قبول ہوں گے, تو اچھی طرح یاد رہے کہ عبادات قبول ہونے کے لیے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عبادات صرف انہی کی قبول ہیں جو حالت ایمان میں عبادت کریں. کس میں کریں؟ حالت ایمان میں. جس شخص کو ایمان نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے, تو اس کی عبادت آخرت میں بدلہ کے قابل نہیں ہوگی. اس کی عبادت کا ثواب اس کو کہاں مل جائے گا؟ دنیا میں ہی مل جائے گا. ظاہر سی بات ہے, بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے مگر وہ بہت ساری بھلائیاں, بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں, تو ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا. تو عبادات آخرت میں کامیاب کرائے, اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر عبادات قابل قبول نہیں ہوں گے. قرآن مجید بے شمار مقامات پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے لیکن نیک عمل حالت ایمان میں ہو, تب اس کی نیکیاں قابل قبول ہوں گی. مثلا آپ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھیں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو شخص آخرت کا ارادہ کرے, آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے وہ کوشش کرے, آخرت کے لیے کوشش کرے. یاد رہے, آخرت کے لیے جو بھی کوشش ہم کریں گے انہی کو کیا کہیں گے؟ عبادات کہیں گے. آخرت میں کامیابی کے لیے جو بھی سعی ہم کریں گے, جو محنت اور جو کوشش کریں گے, وہی تو عبادات ہیں. تو جو شخص عبادات کرے وہ مؤمن, اس حال میں کہ وہ مومن ہو, اس حال میں کہ وہ مومن ہو. قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو شخص نیک عمل کرے یعنی عبادات کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یعنی کہ نیک عمل کا بدلہ پانے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے, مومن ہو. تو جو حالت ایمان میں جو مومن نیک عمل کرے گا اسی کے نیک عمل کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا. پہلی شرط تو یہ. دوسری شرط, جو نیک عمل کیا جائے گا, جو عبادت کی جائے گی, اس میں اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہوگی. اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہوگی. اس کی دو قسم ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی اور نیت سے نہ کیا جائے, پہلی قسم تو یہ ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کی نیت کے ساتھ بھی کوئی اور نیت شامل نہ ہو. فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے, مثلا ایک آدمی غریب کو کچھ دے رہا ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے, لیکن
اس کی نیت یہ ہو جائے کہ میں اس غریب کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں بڑا دلدار آدمی ہے، بڑا دینے والا آدمی ہے، اب یہ عبادت نہیں رہی، یعنی اب یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس عمل کا مقصد اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت حالت ایمان میں ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے صرف کی جائے اس کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ بھی کوئی نیت شامل نہ ہو۔ جیسے رمضان میں کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا، صحت بھی بن جائے گی، اب اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رہے، یہ باتیں عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیرہ، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس عمل میں میرے ساتھ وہ کسی اور کو بھی شامل کر لے، یعنی مجھے راضی کرنے کا ارادہ تو ہے، ساتھ میں کوئی اور ارادہ بھی وہ ملا لے، ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یاد رہے، روزہ رکھیں صرف اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ویٹ لاس ہو جائے یہ بینیفٹ ہے، یہ بونس ہے، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیت وزن کم کرنے کا ہو جائے روزے میں تو پھر آپ کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رہے، عبادات مقبول جب ہیں جب حالت ایمان میں کیے جائیں، عبادات مقبول جب ہیں جب خالص اللہ کے لیے کیے جائیں۔ دو شرط ہو گئی، اور خالص اللہ سے مراد اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی نیت نہ ہو اور اللہ کی رضا کے ساتھ بھی کوئی نیت نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسا سمجھتے ہیں کہ آؤ چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں، امی ابا بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیں، اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کیا، پورا معاشرہ، پورا سماج آپ سے خوش ہوگا، لیکن سماج کو خوش کرنے کی نیت نہیں کر سکتے، سماج کو خوش کرنے کی نیت نہیں کر سکتے۔ نیت تو صرف اللہ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے، تو یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہر عمل، ہر عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، شریعت کے مطابق، حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق کیا جائے، تبھی وہ عبادت قابل قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رہے، میں نے سب سے پہلے کہا کہ ایمان کے بغیر عبادت قبول نہیں، قرآن مجید سے آیتیں پیش کی۔ میں نے دوسری چیز آپ کے سامنے رکھی کہ اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے تب وہ قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کو دلیل کے طور پر رکھیں اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب تیسری بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ اتباع رسول کے بنا کوئی عمل، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ عمل کیا کر رہے ہو، آپ عبادت، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ روزہ رکھ رہے ہو، آپ کوئی اور نیک کام کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو وہ کس کے طریقے پر کر رہے ہو، کس کے طریقے پر کر رہے ہو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق عبادات نہیں کیے جائیں تو وہ عبادات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، میں دو دلیلیں آپ تک پہنچاؤں جو اس قدر مشہور ہیں شاید بچے کو یاد ہو۔ پہلی صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہ ہو
وہ رد ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کیا کہا؟ عبادات قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، وہ اتباع رسول کے مطابق ہونی چاہیے، جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ مشہور حدیث موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں عمل سے مراد وہی عمل ہوتا ہے جس عمل سے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا جس عمل سے ہم اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں بات یہی آ رہی ہے کہ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، یعنی جس نے کوئی عبادت کی، لیس علیہ امرنا، جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، فہو رد، تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت مردود ہے۔ یہی تو سمجھانا ہے۔ اتباع رسول کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ عبادت کے نام پر جو آپ کو اچھا لگے، جو سماج کو اچھا لگے، جو ملک کو اچھا لگے، جو معاشرے کو اچھا لگے، وہ نہیں کر سکتے۔ آپ عبادت کے نام پر صرف وہ کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو، طریقہ ہو، شریعت ہو، تبھی وہ عبادت قابل قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بتائیں فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ فرض 2۔ جو 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں ان میں فجر سے کم نماز کسی اور ٹائم پر فرض ہے؟ سب سے کم رکعت کب فرض ہے؟ فجر میں، ٹھیک۔ سب سے زیادہ رکعتیں فرض، سنت، نوافل اور سب ملا کے کس نماز میں؟ عشاء میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کا ٹائم لوگوں کا کیسا تھا، فجر کا ٹائم کیسا تھا، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے دور کے حساب سے، آج کے حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک دن رات میں سب سے سکون کا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کا یا عشاء کا؟ کون سا ٹائم سکون کا ہے؟ جب کوئی فون نہیں بجتا، جب کوئی دروازے پہ نہیں آتا، جب کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی، جب کوئی بزنس نہیں چل رہا ہوتا ہے، کون سا ٹائم سب سے سکون کا ہے؟ فجر کا۔ اور شہر میں رہنے والوں کے لیے مشغولیت کا ٹائم کون سا ہے؟ عشاء کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں مشغولیت کے ٹائم میں زیادہ نمازیں رکھ دی ہیں اور سکون کے ٹائم میں کم نمازیں رکھ دی ہیں۔ تو میں یہاں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ امت کی آسانی کے لیے، مسلمانوں کی آسانی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کے یا کم سے کم ہمارے شہر کے سارے علماء کو ایک درخواست لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم شہر میں رہتے ہیں، رات کو ہماری بڑی مشغولیات رہتی ہیں، دکانیں بند کرنا ہے، دعوتوں میں جانا ہے، گھر میں آنا وغیرہ وغیرہ، عشاء کی نماز ہم پر بہت بھاری پڑتی ہے، تو شہر کے سارے علماء مل کر امت کی آسانی کے لیے شریعت کو بدلے نہیں، صرف اتنا کر دیں کہ فجر کی نماز عشاء میں فرض کر دیں اور عشاء کی نماز فجر میں فرض کر، کیونکہ فجر میں آپ ہم سے کتنی رکعتیں پڑھوا لو، کوئی گھر پہ نہیں آتا ہے، کوئی فون نہیں بجتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم پڑھ لیں گے 15 پڑھ لیں گے، 17 پڑھ لیں گے، 19 پڑھ لیں گے، جتنی پڑھوانا چاہے پڑھ لیں۔ لیکن عشاء میں ہمیں 2 ہلکی سنتیں پڑھواؤ، 2 ہلکی فرض اور چھٹی، فوراً ولیمے، دعوتیں، فلاں فلاں سب جگہ جانے کی چھٹی دو۔ میں ایسا کہتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم فجر کی نماز عشاء میں پڑھنے لگیں اور عشاء کی نماز فجر میں پڑھنے لگیں تو مجھے شہر کے سارے مسلمان اور سارے علماء یہ کہیں گے کہ یار بڑے عقل مند اور بڑے مسیحا ہیں، امت کے درد کو سمجھا ہے، مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھا اور انہوں نے ایک بہترین طریقہ دیا ہے امت کو۔ ایسا کہیں گے سارے لوگ؟ کہیں گے ایسا؟ یا کفر کے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر؟ بھائی ظاہر سی بات ہے مجھے غلط ہی کہیں گے نا۔ اب مجھے بتائیے کہ اتباع رسول ہی تو سمجھانا چاہتا ہوں میں، کیا مطلب ہے کہ میں عشاء کو فجر میں، فجر کو عشاء میں پڑھوں؟ چھوڑا تو نہیں نا، چھوڑا تو نہیں نا، پڑھ رہا ہوں،
میں نے اپنی سہولت کے مطابق وقت بدل لیا تو میرے اوپر کفر کے فتوے لگنے لگے، مجھے غلط قرار دیا جانے لگا۔ میں سامنے سے یہ کہوں کہ بھائی نماز کو میں نے چھوڑا کب ہے، نماز کو میں نے بدلا کب ہے، خالی سہولت کے مطابق ٹائم آگے پیچھے کر لیا ہے نا، پھر آپ کیوں؟ تو آپ یہی کہو گے رسول اللہ نے جس طرح دیا ہے اسی طرح کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ سے ایک معصوم سوال کروں گا کہ یہ بتاؤ، ضرورت کے مطابق اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو امت پر آسانی ہوگی یا پریشانی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ امت کی آسانی کہیں بھی جائے، امت کی پریشانی کہیں بھی جائے، رسول اللہ کی تعلیم کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ یہی آج کے خطاب کا مقصد ہے کہ آپ کو اسلام کے نام پر وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسی طرح کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسی وقت کرنا ہے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اتنی ہی بار کرنا ہے جتنی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اسی مقصد سے کرنا ہے جس مقصد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان کا آخری کلمہ کیا ہے؟ اذان کا آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آدھا ہے یہ پورا؟ آدھا ہے یہ پورا؟ آدھا ہے تو لائیے ہم اور آپ کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ پورا کر دیتے ہیں۔ کل سے ہماری مسجد میں اذان کے اخیر میں یہ کہا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر شہر کے سارے علماء اور مدرسوں سے ہمیں فتویٰ چاہیے کہ یہ لوگ بہت دیندار لوگ ہیں، کلمہ آدھا تھا اذان کے آخر میں، انہوں نے پورا کر دیا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے علم والے اور بڑے دین والے لوگ ہیں، ایسا فتویٰ چاہیے ہمیں۔ مل جائے گا؟ ہاں نہیں ملے گا؟ تو محمد الرسول اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ بڑی ہمت آپ کے اندر ہے کہ بھائی میں نے جو بڑھایا ہے وہ کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں بڑھائی نا، محمد الرسول اللہ بڑھایا اذان میں، اور آپ محمد الرسول اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ بڑی ہمت آپ کے اندر، بڑی جرأت آپ کے اندر۔ تو آپ کہیں گے حضرت ہم محمد الرسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اذان میں رسول اللہ کے طریقے کو بدلنے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہی تو سمجھاتے سمجھاتے ہم تھک گئے کہ ہم آپ کی تلاوت قرآن کو غلط نہیں کہتے، ہم آپ کی نمازوں کو، ہم آپ کے روزوں کو، ہم آپ کے خرچوں کو غلط نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر جو نہیں سکھایا ہے اسے کر کے آپ دین کیوں سمجھتے ہیں؟ یہی تو اتباع رسول کا مطلب ہے، یہی تو اطاعت رسول کا مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقے پر زندگی گزارنے کا یہی تو مطلب ہے کہ اذان کا آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ تھا تو لا الہ الا اللہ ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہ لا الہ الا اللہ ہی رہے گا۔ کوئی مائی کا لال یہ سوچ کر کہ میں نے بہت اچھا کیا لاؤ اسے بڑھا دوں، اگر وہ بڑھائے گا تو اس پر فتوے لگ جائیں گے، نہیں بڑھا سکتا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ بڑھا دینا منع کہاں ہے؟ کہاں منع ہے؟ کہیں منع ہے؟ نہیں منع ہے، صرف رسول اللہ نے اتنا ہی دیا ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کمی اور زیادتی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ آج کے خطاب کا مقصد تھا، یہ آج کا عنوان تھا۔ آئیے ہم تمام اس بات کا مضبوط ارادہ کریں اپنے دلوں میں کہ انشاءاللہ آج اور ابھی سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہی ہم اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری زندگی میں، اتباع ہماری زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے اول رہے گی انشاءاللہ۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں سے انہیں مکمل اور جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں
ان کے رزق میں کشادگی فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے ہر مرحلے میں، آخرت کے ہر منزل میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ خاص طور پر جس جگہ ہم اور آپ جمع ہیں، جس محلے میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہاں کے ہمارے بھائیوں نے کچھ باقاعدہ نام پیش کیے ہیں کہ یہ لوگ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ فرید میاں اور فرید میاں کی اہلیہ محترمہ یہ دونوں اب دنیا میں نہیں ہیں۔ رئیس دولہ خان اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ عاقل میاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ابن میاں اور سلیم میاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ سب اسی زمین کے آس پاس کے رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آخرت کے ہر مرحلے میں انہیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اور جو بھی اس محلے کا، اس شہر کا یا دنیا کے کسی کونے کا مسلمان اب دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ان کی اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، مجلس برخاست کرنے سے پہلے ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو کفارۃ المجلس کہتے ہیں۔ میں اچھی طرح محسوس کرا دوں، ہمارے کچھ علماء ساتھی بھی بیٹھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی اس طرح اجتماعی یہ دعا پڑھائی ہو کہ ایک صحابی نے پڑھائی ہو باقی سب نے پڑھی ہو، ایسا ہمیں کوئی ذکر اور کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میں صرف آپ کو محسوس کرانے کے لیے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں تو اس مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے ایک دعا اسلام نے سکھائی ہے، وہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اور ہمیں پڑھنی چاہیے، چونکہ ہم سب کو نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، اس لیے میں یہ دعا آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ایک طریقہ نہیں بن جائے کہ ہر مجلس کے اخیر میں ہم اجتماعی یہ دعا پڑھائیں، بلکہ محسوس کرا دیں کہ بھائی اجتماعی مجلس برخاست کرنے کی دعا پڑھ لیں، یہ محسوس کرا دیا جائے، یہ کافی ہے۔ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔